محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے مشہور شیعوں کے 5ویں امام ہیں۔ آپ کا مشہور لقب باقر العلوم ہے۔ آپ کی مدت امامت 19 برس تھی۔ آپ علیہ السلام واقعہ عاشورہ کے چشم دید گواہ بھی ہیں۔ اس موقع پر آپ بہت چھوٹے تھے۔ اپنے زمانے میں تشیع کے فروغ کے لیے مناسب تاریخی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے عظیم شیعہ علمی تحریک کا آغاز کیا، جو آپ کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ گئے۔ اکابرین اہل سنت آپ کی علمی اور دینی عظمت و شہرت کے معترف ہیں۔ فقہ، توحید، سنت نبوی، قرآن، اخلاق اور دیگر موضوعات پر آپ سے بہت ساری احادیث نقل ہوئی ہیں۔ آپ کے دور امامت میں اخلاق، فقہ، کلام، تفسیر اور کئی دوسرے موضوعات پر شیعہ نقطہ نظر کو اجاگر کرنے میں انتہائی اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ آپ چوتھے امام سجاد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میری دادی فاطمہ بنت حسن وہ سچی اور پاکیزہ خاتون ہیں جن کی مانند خاتون آل حسن میں نہیں ملتی۔ امام باقر علیہ السلام پہلے ہاشمی ہیں جنہوں نے ہاشمی، علوی اور فاطمی ماں باپ سے جنم لیا۔ پیغمبر اسلام نبی علیہ السلام نے آپ کی ولادت سے 10 برس قبل آپ کا نام محمد اور آپ کا لقب باقر مقرر کیا تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت سے آپ کے نام گرامی پر تصریح ہوتی ہے۔ روایت جابر بن عبداللہ اور دیگر روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام بروز جمعہ 1 رجب سن 57 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ گو کے بعض منابع میں آپ کی تاریخ ولادت اسی سال 3 صفر بروز منگل ثبت کی گئی ہے۔ تاریخی منابع میں فروا امام محمد باقر علیہ السلام کی زوجہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ مروی ہے۔ نیز آپ کی ایک زوجہ حکیم بنتی اسید ثقفی تھیں جو امام علیہ السلام کے 2 فرزندوں کی ماں تھیں، جبکہ آپ کے 3 دوسرے فرزندوں کی ماں ایک ولد تھی۔ امام محمد باقر کی 7 اولادیں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے طفولت کی زندگی 4 سال تک اپنے والدین کے اور دادا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ آپ واقعہ عاشورہ کے دوران کربلا میں موجود تھے اور آپ خود ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں، میں 4 سالہ تھا جب میرے جد امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور مجھے آپ علیہ السلام کی شہادت بھی اور وہ سارے مصائب بھی یاد ہیں جو ہم پر گزرے۔ شیخ مفید روایت کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہ وہ زمانہ تھا جب جابر نابینا ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، میں محمد بن علی بن الحسین ہوں۔ کہا، بیٹا میرے قریب آؤ۔ پس میں ان کے قریب گیا اور انہوں نے میرے ہاتھ کا بوسہ لیا اور میرے پاؤں کا بوسہ لینے کے لیے جھک گئے، لیکن میں نے انہیں روک لیا۔ اس کے بعد جابر نے کہا، بے شک رسول اللہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، لیکن یہ کیسے اے جابر؟ جابر نے کہا، ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا جب نبی علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے جابر، مجھے امید ہے کہ تم لمبی عمر پاؤ، حتیٰ کہ میرے فرزندوں میں سے ایک مرد کو دیکھ لو جس کا نام محمد بن علی بن الحسین ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نور اور حکمت بخشے گا، بس میری طرف سے اس کو سلام پہنچانا۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ سے امیر المومنین علیہ السلام کے بعد کے ائمہ کے بارے میں استفسار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی کے بعد جوانان جنت کے 2 سردار حسن و حسین، ان کے بعد اپنے زمانے کے عبادت گزاروں کے سردار علی بن الحسین، اور ان کے بعد محمد بن علی جن کے دیدار کا شرف تم یعنی جابر بھی پاؤ گے، اور میرے خلفاء اور ائمہ معصومین ہیں۔ علاوہ ازیں رسول اللہ سے متعدد احادیث منقول ہیں جن میں 12 ائمہ شیعہ کے اسماء گرامی ذکر ہوئے ہیں، اور یہ احادیث امام باقر العلوم محمد بن علی الباقر علیہ السلام سمیت تمام ائمہ کی امامت و خلافت و ولایت کی تائید کرتی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام اکثر و بیشتر لوگوں کو امام باقر علیہ السلام کی طرف متوجہ کرایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جب آپ کے بیٹے عمر بن علی نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ محمد باقر کو اس قدر توجہ کیوں دیتے ہیں اور اس خصوصی توجہ کا راز کیا ہے، تو امام سجاد نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ امامت ان کے فرزندوں میں باقی رہے گی حتیٰ کہ حضرت ہمارے قیام کریں اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، چنانچہ وہ امام بھی ہیں اور اماموں کے باپ بھی۔ شیخ مفید فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام فضل، علم، زہد اور جود و کرم میں اپنے تمام بھائیوں پر فوقیت اور برتری رکھتے تھے اور سب تعظیم کے ساتھ آپ کی مداحی کرتے تھے، اور عوام و خواص آپ کا احترام کرتے نظر آتے تھے اور آپ کی قدر و منزلت دوسروں سے زیادہ تھی۔ علم دین اور نبوی سنت و آثار، قرآنی حقائق، سیرت الہی اور فنون اخلاق و آداب کے فروغ اور ترویج میں امام حسن علیہ السلام
اور ان کے فرزندوں میں سے کسی نے بھی امام باقر علیہ السلام جتنے گرا قدر یادگاریں اور ابدی آثار اپنے بعد بطور ورثہ میں نہیں چھوڑے ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں شرف حضور حاصل کرنے والے باقی مائندہ اصحاب رسول امور دینیا اور دین مبین کے احکام اب سے اخذ کرتے اور آپ سے اس حوالے سے روایت کرتے تھے۔ نیز تابعین کے اکابرین اور فقہائے مسلمین کے سرکردہ بزرگ آپ کے حضور پرنور سے فیض کثیر حاصل کرتے تھے۔ آپ کے فضیلت و کرامت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ علم و کمال والوں کے درمیان آپ ایک ضرب المثل بن چکے تھے، اور شعراء آپ کی شان میں قصائد انشاد کیا کرتے تھے اور اپنی کاوشوں کو آپ کے نامی گرامی سے مزین کیا کرتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام کا عہد امامت درج ذیل 5 اموی خلفاء کے ہمزمان تھا۔ نمبر 1 ولید بن عبد الملک، نمبر 2 سلیمان بن عبد الملک، نمبر 3 عمر بن عبد العزیز، نمبر 4 یزید بن عبد الملک، نمبر 5 ہشام بن عبد الملک۔ اب کے ہم عصر اموی مروانی خلفاء میں سے عمر بن عبد العزیز عدل و انصاف کے پابند اموی خلیفہ تھے۔ اس کے سوا باقی خلفاء عدل کی راہ پر گامزن نہیں ہوئے، اور ان سب نے شان آل رسول سمیت مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے اور ان کے دربار میں بدعنوانی، امتیازی رویے اور آتش انتقام کے شعلے بکثرت دکھائی دیتے تھے۔ سن 94 ہجری سے 114 ہجری تک کا زمانہ فقہی مسالک کی ظہور پذیری اور تفسیر قرآن کے سلسلہ میں نقل حدیث کے عروج کا زمانہ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس دور میں بنی امیہ کی سلطنت زوال کی طرف سرکنے لگی تھی اور کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں اموی بزرگوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی زوروں پر تھی۔ اہل سنت کے علماء میں سے شہاب زہری، مکحول، ہشام بن عروہ وغیرہ جیسے افراد نقل حدیث کا اہتمام کرتے تھے اور فتویٰ دیتے تھے، اور بعض دوسرے افراد اپنے عقائد کی ترویج میں مصروف تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے اس دور میں وسیع علمی تحریک کی بنیاد رکھی جو اب کے فرزند ارجمند امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام کے دور میں عروج کو پہنچی۔ آپ علم، زہد اور فضیلت میں اپنے دور کے ہاشمی بزرگوں میں سرفہرست تھے، اور علم دین، سنت، علوم قرآن، سیرت اور فنون اخلاق و آداب جیسے موضوعات میں جس قدر حدیثیں اور روایات آپ سے منقول ہیں وہ امام حسن اور امام حسین کے کسی بھی دوسرے فرزند سے نقل نہیں ہوئی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کی علمی شہرت نہ صرف حجاز میں بلکہ حتیٰ کہ عراق اور خراسان تک بھی پہنچ چکی تھی، چنانچہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خراسان کے باشندوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا رکھا ہے اور اپنے علمی سوالات آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنی اوقات کا ایک حصہ تفسیری موضوعات و مباحث کے لیے مختص کر رکھا تھا اور تفسیری حلقہ تشکیل دے کر علماء اور عام لوگوں کے سوالات و اعتراضات کا جواب دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے تفسیر قرآن میں ایک کتاب بھی تصنیف کی تھی جس کی طرف محمد بن اسحاق ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں بھی اشارہ کیا۔ امام باقر علیہ السلام نے احادیث نبوی کو خاص شکل میں توجہ اور اہمیت دی تھی، حتیٰ کہ جابر ابن یزید جائفی نے آپ سے رسول اللہ کی 70,000 حدیثیں نقل کی ہیں، جیسا کہ آبان ابن تغلب اور دوسرے شاگردوں نے اس عظیم ورثے میں سے بڑے مجموعے نقل کیے ہیں۔ امام نے صرف نقل حدیث اور ترویج حدیث ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے اصحاب کو فہمی حدیث اور ان کے معنی کے سمجھنے کے اہتمام کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں مناسب مواقع فراہم ہوئے، حکمرانوں کی طرف سے دباؤ اور نگرانی میں کمی آئی، اور یوں مختلف عقائد و افکار کے ظاہر و نمایاں ہونے کے اسباب فراہم ہوئے، اور یہی آزاد فضا بھی معاشرے میں انحرافی افکار کے وجود میں آنے کا سبب بنی۔ ان حالات میں امام علیہ السلام کو درست اور حقیقی شیعہ عقائد کی تشریح، باطل عقائد کی تردید کے ساتھ ساتھ متعلقہ شبہات و اعتراضات کا جواب بھی دینا پڑ رہا تھا۔ امام باقر علیہ السلام کی علمی سرگرمیوں میں مختلف موضوعات پر مختلف افراد کے ساتھ مناظرے بھی شامل تھے۔ آپ کے بعض مناظرے کی فہرست کچھ یوں ہے: عیسائی عالم کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کا مناظرہ، حسن بصری کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کا مناظرہ، ہشام بن عبد الملک کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کا مناظرہ، محمد منکدر کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کا مناظرہ، نافع بن ازرق کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کا مناظرہ، عبداللہ بن معمر لیسی کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کا مناظرہ، قتادہ بن دعامہ کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کا مناظرہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نہ صرف شیعوں کی نظر میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں بلکہ اہل سنت کے نزدیک بھی بے مثل اور منفرد شخصیت کے مالک ہیں۔ امام باقر علیہ السلام 57 سال کی عمر میں 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کو شہید ہوئے۔ البتہ بعض منابع میں ذی الحجہ کی جگہ ربیع الاول ربیع الثانی کا نام لیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں دوسرے اقوال بھی تاریخ کے صفحات پر درج ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں واقع ہوئی،
चूंकि हशाम सन 105 हिजरी से 125 हिजरी तक बरसर इक़्तिदार रहा और इमाम मोहम्मद बाक़िर की शहादत के सिलसिले में मौरख़ीन ने जिन तारीख़ों का जिक्र किया है इनमें से आखिरी साल 118 हिजरी है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को किस शख्स या किन अशख़ास ने कत्ल किया, इस सिलसिले में मौरख़ीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ ने लिखा है कि आपको शहीद करने में हशाम बिन अब्दुल मुल्क बराए रास्त मुलव्विस थे। बाज़ का कौल है कि आपका कातिल इब्राहिम बिन वलीद बिन अब्दुल मुल्क इब्न मरवान है जिसने इमाम अलैहिस्सलाम को मसमूम किया। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि आपको उसी लिबास में दफन किया जाए जिसमें आप हमेशा नमाज पढ़ा करते थे। आप इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कब्रिस्तान जन्नत अल बकी में मदफून हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम।